اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ سامعین کرام، ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں انتہائی بابرکت ہیں، بہت فضیلت والی ہیں۔ چنانچہ سورہ فجر کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں رب العزت قسم کھا کر کہتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ انسان کو ہر چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، جو اس طرح کی قسمیں ہوتی ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے نہیں۔ لیکن اللہ کو کوئی پابندی نہیں، اللہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں۔ لیکن جس چیز کی اللہ قسم کھاتے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز اللہ کے نزدیک اہم ہے، عظمت والی ہے، مقام اور شان والی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال میں تفسیر بیان کرنے نہیں جا رہا ہوں، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے فرمایا، بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر دن کی صبح فجر مراد ہے، ہر دن کی فجر، کیونکہ ہر دن کی فجر اپنے ساتھ ایک نیا دن لاتی ہے یا نیا انقلاب لے کر آتی ہے۔ یا اسی طرح بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کی فجر مراد ہے، کہ اس کے تابع کوئی رات ہی نہیں ہے۔ بہرحال والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بلکہ حضرت ابن کثیر، امام المفسرین حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ تو والفجر قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، حجر یعنی عقل والے، سمجھ والے، عقل والوں کے لیے کیا اللہ کا ان چیزوں کی قسم کھانا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ان چیزوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں، فجر کی اور ان 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی وغیرہ۔ تو یعنی قسم، اللہ کی قسم کھانا یہ کافی ہونا چاہیے عقل والوں کے لیے۔ آگے بات کیا آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بتانا کیا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام، کہ نیک عمل کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے، ان 10 راتوں سے زیادہ بہترین کوئی موسم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ یعنی عبادت کے لیے سب سے بہترین موسم اور سب سے بہترین وقت یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے۔ صحابہ نے پوچھا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے مقابلے میں افضل اور زیادہ فضیلت والا نہیں ہے؟
آپ جانتے ہیں جہاد تو بہت بڑا فضیلت والا کام ہے، تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے عمل سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی آدمی جان و مال کے ساتھ نکلا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کی تو بات ہی اور ہے۔ تو یہ فضیلت ان دنوں کی ہے۔ حضرت ابن حجر رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان دنوں کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر تمام تر عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں پورے سال، اور اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں، پورے سال دے سکتے ہیں جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ اسی طرح روزہ رکھتے ہیں ایک خاص موسم میں، رمضان کے اندر، لیکن حج صرف ذی الحجہ کے دنوں میں کر سکتے ہیں۔ تو گویا ذی الحجہ کے دنوں میں نماز بھی پائی گئی، ذی الحجہ کے دنوں میں آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، فضیلت ہے، میں جیسا عرض کروں گا آگے۔ ذی الحجہ کے دنوں میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں جن کے اوپر ان دنوں میں فرض ہو گئی ہے، اور ذی الحجہ کے دنوں میں آپ حج ادا کرتے ہیں، کیونکہ حج آپ نہ رمضان میں کر سکتے ہیں، نہ اس سے پہلے کر سکتے ہیں، نہ کسی اور موسم میں کر سکتے ہیں۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ہمارے ایک نام نہیں لیتا ہوں، ایک ادارہ ہے بہت بڑا، تو ایک سال ایسا ہوا کہ حج کے موسم میں بہت سارے لوگوں نے درخواستیں دی حج کے لیے، ایک بڑے اسکول میں بلکہ کالج میں۔ تو پرنسپل صاحب کہنے لگے یار یہ تو بہت زیادہ درخواستیں آئی ہیں، تو ان سے کہیں کہ یہ جو گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں، یعنی جون جولائی میں اکثر اسکول میں چھٹیاں ہوتی ہیں، یا جولائی اگست میں، تو کہا کہ اس موسم میں جا کے حج کیا کریں۔ تو کچھ اللہ کے لوگ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ حج کب ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لطیفہ تھا۔ تو حج کا یہ ایک موسم مقرر ہے جو شروع ہوتا ہے، ایام حج جو ہیں وہ شوال سے شروع ہوتے ہیں، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ختم ہوتے ہیں، اور جو خاص حج شروع ہوتا ہے وہ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، یہاں پر حج کے اعمال ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 2 دن بلکہ 3 دن مزید رمی کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ آگے یہ 5 دن ٹوٹل ان کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان دنوں میں یہ ساری عبادات جمع ہوتی ہیں، اس لیے ان دنوں کی فضیلت ہے۔ حضرت ابن حجر رحمہ اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو کہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا ان دنوں میں بہت سارے اعمال ہیں۔ اعمال یہ ہیں، فضیلت ان دنوں کی ایک اور فضیلت آپ کے سامنے عرض کرتے پھر ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی طرف میں آتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ وتعالی ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ کے نزدیک نیک عمل کے لیے ان دنوں سے زیادہ محبوب موسم کوئی نہیں ہے، لہٰذا ان 10 دنوں میں تم کثرت سے تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، الحمدللہ کہو، کثرت سے یعنی اللہ کا ذکر کرو۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تھے، یعنی کوئی چیز خریدنا نہیں ہوتا، ویسے ہی نکلتے تھے، چونکہ ان دنوں میں تکبیر کہنا ہے زیادہ سے زیادہ، جیسے حدیث میں فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کثرت سے ذکر اور تکبیر اور تحمید کرنا ہے۔ تو یہ دونوں حضرات نکلتے تھے، بازار میں جو لوگ غفلت سے اپنے سودا سلف میں مصروف ہوتے تھے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے تھے، ان کو یاد دلاتے تھے، اور بازار میں نکل کر زور زور سے تکبیر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو جب یہ حضرات زور زور سے کہتے تو فَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اہل سوق، اہل بازار، وہ بھی پھر زور زور سے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ بازار میں تکبیروں کی ایک گونج ہوتی۔
اسی طرح منا کے دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبے میں اپنے خیمے میں زور زور سے تکبیر کہتے تھے، یہاں تک کہ سارے مسجد والے، سارے خیمے سے باہر والے لوگ آپ کی تکبیر کی آواز سنتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ وہ بھی زور زور سے تکبیریں کرتے تھے، یہاں تک کہ ترتج منا تکبیرہ، پورا منا تکبیروں کی وجہ سے گونج اٹھتا تھا۔ تو ان دنوں میں زور زور سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا چاہیے، تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تحمید، الحمدللہ، اس کے علاوہ جتنے بھی اور تکبیر کے یعنی اللہ کی بڑائی کے الفاظ کثرت سے کہنا چاہیے۔ اب ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ بڑا فضیلت والا ہے، خاص طور پر یوم عرفے کا روزہ، عرفے کے دن کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ تعالی ان یکفر السنۃ التي قبلہ ویکفر السنۃ التي بعدہ والسنۃ التي بعدہ، یعنی اس ایک دن کا روزہ ایک سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت والا ہے، اور ہم دیکھیں کتنے گناہ کرتے ہیں، آئے روز صبح شام ہر وقت گناہوں میں ہوتے ہیں ہم، تو یہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے، 2 سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے یہ کفارہ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے ہم تکبیر کہیں، تحلیل کہیں۔ پھر ان دنوں میں ایام تشریق میں تکبیرات تشریق زور زور سے کہنا ہے، یہ واجب ہیں، اور وہ ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر، یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک دفعہ زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ زور سے کہنا واجب ہے، باقی 3 دفعہ کہنا سنت ہے۔ مردوں کو ہر فرض نماز کے بعد زور سے کہنا ضروری ہے، عورتوں کو بھی کہنا ہے، لیکن ان کو زور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں وہ آرام سے بھی کہہ سکتی ہیں۔ میں اس موقع پر ایک بات عرض یہ کروں گا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ تقریباً لوگ یہ تکبیر کہتے ہوئے شرماتے ہیں، 1-2 کہتا ہے۔ عرب ملکوں میں تو الحمدللہ یہ ترتیب بنی ہوئی ہے کہ سب زور زور سے کہتے ہیں، لیکن اکثر میں نے دیکھا جو لوگ علیحدہ میں نماز پڑھتے ہیں، اکیلے میں پڑھتے ہیں، یا جو رکعت چھوٹنے کی وجہ سے لیٹ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ یہی لوگ آگے پیچھے آپ دیکھیں گے منہ سے کبھی گانے نکالتے ہیں، کبھی کچھ اور ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے بالکل نہیں شرماتے ہیں، اللہ کی تکبیر کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، تو بالکل نہ شرمائیں۔ اکیلے پڑھ رہا ہو آدمی، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، تکبیر زور سے کہنا کم از کم ایک دفعہ کہنا واجب ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں نماز کی پابندی کریں، خاص طور پر 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کریں، روزہ رکھیں، پورے دن 9 دن رکھ سکتے ہیں، نور علی نور، نہیں تو کم از کم عرفے کے دن کا ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات کریں، کیونکہ یہ موسم عبادات کے لیے بہت محبوب موسم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خواب غفلت سے ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔